گر یقین ہے تو ڈر کیسا، اگر ڈر ہے تو یقین کیسا، اگر بھروسہ ہے تو مایوسی کیسی، اگر مایوسی ہے تو بھروسہ کیسا، گر مان ہے تو خوف کیسا، گر خوف ہے تو مان کیسا، اگر محبت ہے تو شکایت کیسی، اگر شکایت ہے تو محبت کیسی، اگر وفا ہے تو انا کیسی، اگر انا ہے تو وفا کیسی، اگر خواہش قرب ربی ہے تو خواہش نفسانی کیسی، اگر خواہش نفسانی ہے تو خواہش قرب ربی کیسی، اگر اخلاص ہے تو توقع کیسی، اگر تمنائے صلہ ہے تو اخلاص کیسا، اگر رنج و ملال ہے تو رضا کیسی، اگر رضا ہے تو رنج و ملال کیسا، اگر صبر ہے تو شکوہ کیسا، اگر شکوہ ہے تو صبر کیسا، اگر دل میں اللہ ہے تو الہ کیسے، اگر دل میں الہ ہے تو اللہ کیسے۔ دل میں ایک کیا چیز کلک کر رہی ہے؟ آپ دیکھیں انہوں نے اپوزٹس کی بات کی ہے۔ اگر یقین ہے تو ڈر کیسا، اگر انسان کے دل میں یقین کی کیفیت ہے تو پھر اس کے دل میں ڈر نہیں آ سکتا۔ اگر اس کے دل میں ذرا سی بھی شک کی کیفیت ہے، کوئی شائبہ ہے کسی بھی چیز کو لے کر، اپنی ذات پہ شائبہ ہے، اللہ کی کائنات پہ یا اللہ کی قدرت پہ کسی بھی قسم کا شک ہے، تو پھر وہ اللہ کی ذات پہ بھرپور یقین کبھی نہیں کر سکتا۔ بہت امپورٹنٹ بات ہے کہ اگر میں اللہ کی ذات پہ بھرپور یقین اور مکمل یقین رکھتی ہوں تو پھر مجھے اپنے معاملات کو اللہ تعالیٰ کے سپرد کرنا آنا چاہیے، اور میں نے اس کو اللہ کے سپرد کر دینا ہے، کیونکہ اسی میں میری بھلائی ہے، اسی میں میری عافیت ہے۔ اگر میں ڈرتی رہوں گی تو میں اللہ پہ یقین کیسے کر سکوں گی؟ پھر تو میرا یقین چیلنج کرنے کے قابل ہے نا۔ اگر میں ڈر رہی ہوں اور مجھ سے کہا جا رہا ہے کہ یقین رکھو اللہ کر دے گا، اور میں کہوں نہیں مجھے ڈر لگتا ہے، پتہ نہیں میرا کام کیسے ہوگا، پتہ نہیں ہوگا بھی نہیں ہوگا، تو اس کا مطلب ہے مجھ میں یقین کی دولت نہیں ہے میرے پاس۔ جس کے پاس یقین کی دولت ہوتی ہے پھر وہ ایسے جملے نہیں کہتا کہ پتہ نہیں یہ کام کیسے ہوگا، پھر وہ صرف ایک اللہ پہ بھروسہ کرتے ہوئے یہ کہتا ہے کہ میرا رب میرے لیے کافی ہے، وہ ہے نا میرے لیے، وہ کر دے گا میرا کام۔ جب اس نے لکھا ہے، جب میرے نصیب میں وہ بات لکھی ہے، وہ بات اپنے وقت سے پوری ہو جائے گی۔ میں اس کے لیے کتنا پریشان ہو سکتی ہوں، اور پریشان ہو کے مجھے ملنا کیا ہے؟ میری اپنی انرجی ویسٹ ہونی ہے، ملنا تو کچھ نہیں ہے۔ اسی کو لے کے کہتے ہیں اگر بھروسہ ہے تو مایوسی کیسی؟ اگر میں اپنے رب پہ بھروسہ کرتی ہوں تو پھر مایوسی کیوں؟ پھر ڈپریشن کس بات کا ہے؟ پھر ہمیں انگزائٹی کس بات کی ہوتی ہے؟ اگر میں اپنے رب پہ بھروسہ کرتی ہوں تو مجھے اس پہ مکمل بھروسہ ہونا چاہیے۔ مومن کبھی مایوس نہیں ہوتا۔ اگر مجھے اپنے رب کا مان ہے تو پھر میرے اندر خوف نہیں ہونا چاہیے، یعنی اگر میں اپنے رب پہ مان رکھتی ہوں کہ وہ مجھے بچانے والا ہے تو پھر میرے اندر خوف کی کیفیت نہیں آنی چاہیے۔ توکل کا تقاضا کیا ہے کہ میں کوشش پوری کروں گی لیکن بھروسہ اللہ کی ذات پہ۔ پھر اگر محبت ہے تو شکایت کیسی؟ اگر ہمیں اپنے رشتوں سے محبت ہے تو پھر شکایت کر کے کیا مل رہا ہے؟ محبت میں کوئی کمی ہے جبھی تو شکایت آ رہی ہے نا۔ اب ہو سکتا ہے ہمارے ذہنوں میں یہ خیال آ رہا ہو کہ شکایت تو ہو جاتی ہے، جہاں محبت ہوتی ہے وہیں تو شکایت پیدا ہوتی ہے۔ بات درست ہے، جہاں محبت ہوتی ہے وہیں ایک توقع کی، ایک امید کی کرن ہوتی ہے، دوسرے انسان کے ساتھ ہمیں ایک لگاوٹ ہوتی ہے، ہمیں اس سے ایک توقع ہوتی ہے، دل کرتا ہے۔ لیکن ایک بات ہم ذہن میں رکھیں کہ بعض شکایتیں ہماری حد سے بڑی ہوئی ہوتی ہیں۔ اگر ہمیں ان سے محبت ہے تو ہمیں ان کو معاف کر دینا چاہیے، پھر ہمیں ان سے شکایت نہیں ہونی چاہیے۔ ہمارے اندر یہی تو چھوٹی چھوٹی چیزوں کی کمی ہوتی ہے، ہمیں اپنی محبتوں کا یقین نہیں ہوتا۔ پہلے تو محبت نہیں ہوتی، محبت ہو جاتی ہے تو محبت کا یقین نہیں ہوتا۔ آپ دیکھیں کنیکشن ہے، سب چیزیں جڑی ہوئی ہیں، پھر اس کے ساتھ ساتھ شکایتیں پیدا ہونی شروع ہو جاتی ہیں، یقین نہیں ہوتا نا۔
ہمیں اگلے پہ بھروسہ نہیں ہوتا، مان نہیں ہوتا۔ اگر وفا ہے تو انا کیسی؟ اگر واقعتاً ہم کسی کے ساتھ وفادار ہیں تو پھر انا کو ہمیں کہیں پیچھے رکھ دینا چاہیے۔ رشتوں میں انا نہیں ہوتی۔ کہتے ہیں نا میاں بیوی میں کیا نہیں ہوتی، کیا ہم کہتے تھے؟ میاں بیوی میں کیا نہیں ہوتی؟ انا نہیں ہوتی، کیا؟ میں نہیں ہوتی، میں نہیں ہوتی۔ میں کا ورڈ زیادہ بہتر ہے، میں نہیں ہوتی۔ میں یہ، میں وہ، یہ چیز نہیں ہوتی میاں بیوی میں۔ میں کیوں گروں، میں کیوں مانگوں؟ بھئی میری برتھ ڈے تھی، ان کو خود یاد رکھنی چاہیے تھی۔ بھئی ہماری اینیورسری تھی، ان کو خود میرے لیے کچھ لانا چاہیے تھا۔ میں ان کو یاد دلاؤں کہ آج ہماری اینیورسری ہے؟ کرتے ہیں نا ہم ایسی چھوٹی چھوٹی باتیں، چھوٹی چھوٹی باتوں کے اوپر لڑتے ہیں، پھر خواہ میں بدمزگی کرتے ہیں۔ تو اس چیز کا ہمیں تھوڑا سا خیال رکھنا چاہیے۔ پھر یہ کہتے ہیں کہ خواہش قرب ربی ہے تو خواہش نفسانی کیسی؟ اگر رب سے قرب کی خواہش ہے تو پھر نفسانی خواہشات تو کہیں پیچھے رہ جانی چاہیے، پھر ان میں انسان کو ڈوبنے سے پرہیز کرنا چاہیے۔ پھر اگر اخلاص ہے تو توقع کیسی؟ اگر میں اپنے رب کے ساتھ اخلاص رکھتی ہوں تو رب سے ہی توقع لگاؤں گی، لیکن اگر میرا رشتوں میں اخلاص ہے تو پھر توقع وہاں پہ مائنس لیول پہ جانی چاہیے۔ پھر وہی بات آتی ہے، بھئی جس سے تعلق ہوتا ہے توقع بھی تو اسی سے ہی ہوتی ہے۔ میں یہ تعلق دیا کس نے؟ اور میں اپنی بیٹی سے توقع نہیں رکھوں گی، میں اپنے شوہر سے توقع نہیں رکھوں گی تو میں کس سے رکھوں گی؟ لیکن بات یہ ہے کہ ہم یہاں رشتوں کی بات کریں نا، اگر اخلاص ہے تو توقع کیسی؟ دیکھو توقع تو صرف اللہ کی ذات سے خالصتاً ہونی چاہیے، اور ہم اسی سے رکھ بھی سکتے ہیں۔ ہمیں کسی اور سے ہم رکھ کے ہماری اپنی توقعات ٹوٹتی ہیں، دکھ ہمیں ہی ہوتا ہے۔ انسان کا کچھ نہیں جاتا، جس سے آپ کی توقع ہوتی ہے نا اس کا کچھ نہیں جاتا۔ اس کو آپ کی توقع کا پتہ لگتا ہے، وہ پریشان ضرور ہو سکتا ہے آپ کو خوش کرنے کی کوشش میں، لیکن جاتا ہمارا ہی زیادہ، بگڑتا ہمارا زیادہ ہے۔ تو اگر اخلاص ہے تو توقع کیسی؟ رشتوں میں دیکھیں، میں یہاں جو بیسکلی انہوں نے بات کی ہے نا، یہ رشتوں میں بات ہے کہ اگر رشتوں میں خلوص ہے تو پھر توقعات مائنس لیول پہ آ جانی چاہیے۔ اگر تمنائے صلہ ہے تو اخلاص کیسا؟ بہت پیاری بات ہے۔ اگر میں کسی سے تمنا رکھتی ہوں صلے کی تو پھر میرے اندر اخلاص نہیں ہے۔ مجھے صلے کی تمنا صرف اور صرف اپنے رب کی ذات سے رکھنی چاہیے۔ اس کا مطلب ہے میرے اندر اخلاص کی کمی ہے، تبھی مجھے شکوہ ہے کہ مجھے فلاں نے وہ صلہ نہیں دیا، جتنی میں نے اس کی خدمت کی تھی، جتنی میں نے اس کے ساتھ بھلائی کی تھی، اس نے مجھے اس بھلائی کا اس طریقے سے جواب نہیں دیا جیسا کہ میں نے اس کے ساتھ بھلائی کی تھی۔ پھر یہ کہتے ہیں کہ اگر رنج و ملال ہے تو رضا کیسی؟ اور اگر رضا ہے تو رنج و ملال کیسا؟ پھر وہی بات کہ اگر اللہ کی رضا ہمیں چاہیے تو پھر ہمیں کسی بھی چیز کا رنج اور ملال نہیں ہونا چاہیے۔ ایسے ہی ہے جیسے ہمیں کوئی نقصان پہنچ جائے، خدا نخواستہ کوئی جانی مالی کوئی بھی نقصان پہنچ جائے، تو اگر ہم اس کو سوچ لیں کہ یہ میرے رب کی رضا ہے، میں اس میں راضی ہوں۔ ہوتے ہیں نا ہم سب کی زندگیوں میں کوئی نہ کوئی رشتوں کا کوئی جانی نقصان ہو جاتا ہے، کوئی چلا جاتا ہے ہمارا پیارا، تو ہمیں اس کا بڑا رنج ہوتا ہے، بڑا ملال ہوتا ہے۔ فطری بات ہے، 3 دن تک اس ملال کو کرنے کا حکم بھی ہے، اس ملال کی کیفیت میں ہوتا بھی ہے انسان۔ کہنے کی بات کیا ہے کہ اس رنج اور ملال کو اس طرح لے کے نہیں بیٹھنا چاہیے، اس کو اللہ کی رضا سمجھنی چاہیے۔ پھر اگر صبر ہے تو شکوہ کیسا؟ مجھے ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے یہ پوری نا پرسنالٹی بلڈنگ ہے، کیریکٹر بلڈنگ ہے یہ پوری۔ اگر ان لفظوں کو اٹھائے نا انہوں نے جس طرح اس کو کنیکٹ کیا ہوا ہے کہ اگر صبر ہے تو شکوہ کیسا؟ میں بڑی صبر والی ہوں لیکن شکوہ بھی ساتھ ساتھ کرتی ہوں۔ اگر میں صبر والی ہوں تو مجھ میں شکوہ کیوں ہے؟ پھر شکوہ نہیں ہوتا۔ اگر شکوہ ہے تو پھر صبر کیسا؟ یہ پھر صبر کیسا ہے جس میں آپ کا دن رات آپ شکوہ کرتے ہیں؟ تو پھر یہ کون سا صبر ہے؟ ایسا صبر تو میرے رب کو مطلوب نہیں ہے۔ صبر تو وہ ہے کہ جس میں میرے منہ سے کوئی شکایت نہ نکلے۔ اگر میں شکایت کروں تو صرف اپنے رب کے سامنے کروں۔
پھر اگر دل میں اللہ ہے تو الہ کیسے، اور اگر دل میں الہ ہے تو اللہ کیسے؟ یعنی دل وہ خالصتاً وہ جگہ ہے جہاں پہ اللہ کے سوا کوئی نہیں ٹھہر سکتا.